الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله على احسانه کہ آج ماہ رمضان الکریم کا 11واں روزہ ہے۔ رمضان الکریم کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ تشریف لایا۔ اہل ایمان نے پہلا روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کی اور دیکھتے ہی دیکھتے 10 روزے مکمل ہو گئے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان الکریم کے باقی دنوں میں بھی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ کوشش محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل افطاری کے ساتھ ہی پہلا عشرہ تکمیل کے آخری مرحلے تک پہنچ گیا اور کل کی افطاری کے ساتھ ہی غروب آفتاب کے ساتھ ہی رمضان المبارک کا رمضان الکریم کا دوسرا عشرہ شروع ہو گیا۔ پہلے عشرے کو حضور نے رحمت فرمایا، دوسرے عشرے کو نبی کریم علیہ السلام نے مغفرت کا عشرہ فرمایا۔ مغفرت کہتے ہیں بخشش کو۔ پہلے عشرے کی خاص دعا میں نے عرض کی تھی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور دوسرے عشرے کی خاص دعا جو ہے اس کا تعلق مغفرت کے ساتھ ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے۔ تو اس عشرے کی خاص دعا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، رمضان الکریم سے چند دن پہلے حضور نے صحابہ کو جمع کر کے رمضان الکریم کے حوالے سے ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کا میں نے ذکر پہلے درسوں میں کیا، آج میں صرف ایک بات لے رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پورے رحمتوں برکتوں والے مہینے میں اہل ایمان کے کرنے کے 4 کام ہیں۔ کتنے کام؟ جب بھی رمضان شریف کا مہینہ آئے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 4 کام ہر ایمان والا ضرور کرے۔ حضور نے فرمایا 2 کام ایسے ہیں جس کا تعلق تمہارے پروردگار کے ساتھ ہے، اور 2 کام ایسے ہیں جس کا تعلق تمہاری اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ 4 کام اس پورے مہینے میں اہل ایمان کو کرنے کا حکم دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ 2 کام ایسے ہیں جن کا تعلق تمہارے رب، تمہارے پروردگار، تمہارے خالق، تمہارے مالک، تمہارے رازق کے ساتھ ہے، اور 2 کام ایسے ہیں جن کا تعلق تمہاری اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا وہ 2 کام جو اس مہینے میں کثرت سے کرنے چاہیے، جن کا تعلق اللہ سے ہے،
فرمایا ایک کام ہے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، کیونکہ یہ افضل الذکر ہے، تمام اذکار میں سے، تمام ذکروں میں سے سب سے فضیلت والا ذکر خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ اگر کوئی شخص پوچھے کہ مجھے کون سا ذکر کرنا چاہیے، کوئی ایسا ذکر بتائیں جس کی فضیلت تمام اذکار سے زیادہ ہو، تو حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تعداد متعین کر لینی چاہیے۔ صوفیاء فرماتے ہیں اتنا کام کرنا چاہیے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، تھوڑا ہو قلیل ہو مگر یہ نہیں ایک دن جوش و جذبے میں آ کے پوری 3 تسبیحاں نکال لی اور دوسرے دن ایک مرتبہ بھی نہ پڑھے آدمی۔ اس لیے میں گہرے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہر نماز کے بعد بحمد اللہ تعالی یہ سعادت اہل سنت و جماعت کو حاصل ہے کہ وہ نماز، فرض نماز کے بعد کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ افضل ذکر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد انگلیوں پر گن کر 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور 3 دفعہ پڑھیں محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر، 1 مرتبہ آیت الکرسی۔ بس یہ فرض نمازوں کے بعد لمبے چوڑے وظیفے، تسبیحات، ذکر اگر آدمی مستقل نہ کرے تو ان کی برکتوں سے محرومی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کم سے کم نصاب میں نے آپ کو بتایا جس میں ہر شخص آسانی سے وقت دے سکتا ہے، کوئی اس پہ وقت نہیں لگے گا، کوئی دقت نہیں ہوگی۔ جس شخص کو جتنی بھی جلدی ہو نماز پڑھ کے جانے کی، وہ چند منٹوں کے اندر یہ اپنا وظیفہ مکمل کر لے۔ یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ اس کے بعد پھر ہر فرض نماز کے بعد 2 دعائیں ہیں جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے زندگی بھر کبھی نہیں چھوڑا۔ ہر فرض نماز کے بعد 2 دعائیں ایسی ہیں جو حضور نے ہمیشہ مداومت سے پڑھی، ان میں سے ایک دعا جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ پڑھی، اور دوسری دعا جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کی رعایت فرماتے تھے، اور کبھی حضور اس دعا کو پڑھتے اور کبھی آپ اسے مؤخر کر دیتے۔ وہ 2 دعائیں ہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ حدیث شریف میں اتنے لفظ ہیں۔ کوئی امام اگر یہ دعا مانگے تو بعض نمازی حضرات اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ بڑی چھوٹی سی دعا کی ہے امام صاحب نے، اور اس میں کچھ اپنی طرف سے اور لفظوں کا اضافہ کرتے ہیں، جبکہ حدیث شریف میں بس اتنی دعا نبی کریم علیہ السلام ہمیشہ پڑھتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ وہ الفاظ جو حضور کی زبان اقدس سے ادا ہوئے انہی کو ادا کرنے میں خیر ہے، انہی کو ادا کرنے میں برکت ہے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ دوسری دعا جو ہے یہ حضور کثرت سے پڑھتے تھے، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یہ 2 دعائیں تو فرض نماز کے بعد ضرور مانگ کر پھر باقی سنت نفل پڑھیں، اور ایک دعا کو زندگی بھر نہیں چھوڑنا۔ ہر نماز کی
پوری نماز جب مکمل ہو جائے، یہ دعا بڑی جامع ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم علیہ السلام جب بھی کعبۃ اللہ، بیت اللہ شریف کا حضور طواف فرماتے تو حضور ہر طواف کے چکر میں رکن یمانی سے لے کے رکن اسود تک حضور یہی دعا پڑھتے تھے۔ آج بھی جو حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے، اور جب بھی وہ وہاں قیام کے دوران کعبۃ اللہ کا طواف کرے گا تو وہ یہی دعا پڑھے گا، کہاں سے کہاں تک؟ رکن یمانی سے رکن اسود تک۔ رکن یمانی جب برابر میں آ جائیں، باقی سارے اذکار بند کر دینے، روک دینے کا حکم ہے، وہاں ایک ہی دعا پڑھی جائے گی، اور جیسے ہی حجر اسود پہ پہنچیں گے اس دعا کو روک دیں گے، اور جب حجر اسود کراس کریں گے اگلا چکر شروع ہو جاتا ہے، اس میں تیسرا کلمہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ طواف کے دوران 3 چیزیں، یہ جو کتابوں میں دعائیں لکھی ہوتی ہیں یہ ضروری نہیں ہے، نہ لازم ہے، یہ لوگوں کی آسانی کے لیے، جن کو دعائیں نہیں آتی، عربی نہیں آتی، وہ حج کی کاپیاں کتابیں دیکھ کے طواف کے دوران پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ ان کتابوں کو اٹھا کر پڑھنے سے توجہ جو ہے وہ پوری طرح توجہ اللہ کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ 7 چکر ہیں نا کعبۃ اللہ کے طواف، تو ہر چکر میں یہ طے کر، ایک چکر میں تیسرا کلمہ پڑھ لیں، ہے جی، ایک چکر میں درود شریف پڑھ لیں، ایک چکر میں استغفار پڑھ لیں، ایک چکر میں آیت کریمہ پڑھ لیں، تو 1-2 چکر ایسے ہیں جن میں صرف دعائیں کریں۔ یہ دعائیں پھر آپ عربی زبان کی دعائیں اگر یاد ہیں وہ کریں، اور آخری چکر جو ہے وہ صرف جو دعائیں آپ کے دل میں، جو تمنائیں، عمرے اور حج پہ جاتے وقت لوگوں نے کہا ہمارے لیے دعا کرنا، تو آخری چکر جو ہے یہ دعاؤں کے لیے خاص کر لینا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے، 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق تمہاری اپنی ذات سے ہے۔ جب بھی رمضان شریف کا مہینہ یہ 4 کام ضرور کرو۔ ایک کام میں نے بتا دیا، اس میں آگے کچھ تفصیل آ گئی، وہ ہے کلمہ طیبہ جو افضل الذکر ہے، اس کا ورد کر۔ دوسری چیز فرمایا اس کا تعلق بھی اللہ کریم کی ذات کے ساتھ ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار کثرت سے کیا کرو۔ رمضان شریف میں ایک کام کرنے کا یہ ہے کہ کثرت سے استغفار، استغفر اللہ اتنا بھی پڑھ لیں تو یہ بھی استغفار ہے، اور ایک لفظ کا اضافہ کر لیں، استغفر اللہ ربی، یہ بھی کافی ہے، اور اگر اور اضافہ مختصر کرنا چاہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جو پورے رمضان میں کثرت سے کرنی چاہیے، جن کا تعلق رب کریم کے ساتھ ہے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جو حضور نے فرمایا جن کا تعلق تمہاری اپنی ذات سے ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا رمضان شریف کا مہینہ الاول تاخر خیر و برکت کا مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، اپنی نیکیاں جمع کرنے کا بہترین موقع ہے۔ فرمایا 2 چیزوں کی کثرت کرو جن کا تعلق تمہاری اپنی ذات سے ہے، ایک اپنے رب سے جہنم سے پناہ مانگا کرو، اے رب کریم ہمیں عذاب سے بچانا، آگ کے عذاب سے ہمیں نجات دینا، اور دوسرا اپنے رب سے جنت طلب کیا کرو، دوسرا اپنے رب سے جنت طلب کیا کرو۔ تو عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا ہے۔ اگر اکیلے اپنے لیے پڑھنا ہے تو پھر اللہم اجرنی من النار، اس کا معنی ہے یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمانا، محفوظ فرمانا۔ اور اگر بیوی، بچوں، رشتہ داروں اور تمام ایمان والوں کے لیے اگر یہ دعا نیت کر کے پڑھیں تو اس میں زیادہ فضیلت ہے۔
وہ جمع کا صیغہ پھر آئے گا، اللہم اجرنا من النار، اور جنت طلب کرو، یہ دو عمل۔ دوسرا عمل فرمایا جس کا تعلق تمہاری اپنی ذات سے ہے، وہ اللہ سے جنت مانگنا کہ یا اللہ تو مجھے جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرما۔ اس کے لیے لفظ ہیں اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی، پڑھیں اللہم انی اسألک الجنہ، یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں، تجھ سے جنت مانگتا ہوں۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے 11 روزے مکمل ہو گئے، کیونکہ رب نے وعدہ فرمایا ہے، قرآن میں ذکر کیا ہے ایام معدودات، فرمایا یہ تو گنتی کے دن ہیں، یہ تو گنتی کے دن ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا پورا رمضان شریف مکمل ہو جائے گا۔ تو دعا مانگی اللہ کریم سب سے پہلے مجھے اور تمام ایمان والوں کو ان 4 معمولات کو، اعمال کو پورے مہینے میں کثرت سے کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ 2 چیزیں جن کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے، ہمارے سلسلہ قادریہ میں پورے سال میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ جو سالکین ہوتے ہیں سلسلہ قادریہ میں بیعت، جو منازل طے کرتے ہیں، بعض لوگ بیعت ہوتے ہیں پھر بس وہ جانے اور دنیا کا کام جانے، کچھ ایسے سالک ہوتے ہیں بیعت ہونے کے بعد وظائف لیتے ہیں، اگلی منزل پوچھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ ان کو پھر سبق دیا جاتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب 2 نمازیں، کون سی؟ فجر اور مغرب، اور تعداد کتنی ہے؟ 7 مرتبہ، نہ کم نہ زیادہ۔ یہ نہیں کہ میں 100 تسمیہ آج نکالوں دوسرے دن ایک دفعہ بھی نہ پڑھیں۔ اس لیے صوفیاء کی تعلیمات میں بڑی برکت ہے، قرآن و حدیث کے گہرے مطالعے کے بعد امت کے لیے آسانیاں کرتے ہیں۔ 7 مرتبہ پڑھنے میں نہ کوئی وقت لگتا ہے نہ دقت ہوتی ہے۔ فجر کی نماز اور مغرب کی نماز 7 دفعہ پڑھیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، 7 دفعہ۔ اور مغرب کے بعد پھر فجر کے بعد دوسرا لفظ ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ جو لوگ قادریہ سلسلے میں بیعت ہیں وہ شجرے میں آسانی سے دیکھ سکیں گے کہ 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، 7 مرتبہ شام مغرب کے بعد۔ یہ پورا سال ہمیں یہ وظیفہ جو حضور نے رمضان شریف میں کثرت سے کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو ہمیں پورا سال جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ تھی کہ 10 رمضان المبارک 2 نسبتیں ہیں بڑی عظیم، ایک مکہ المکرمہ کا فتح ہونا، دوسرا ملکہ عرب سیدۃ التجار العرب رفیقہ حیات سید المرسلین، مادر زہرا پاک، حسنین کریمین کی نانی اماں اور تمام ایمان والوں کی مائیں، ان میں سے بڑی ہی عظیم ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے وصال کا دن ہے۔ ان ہستیوں اور شخصیات کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ اتنی فضیلت ہے ان کی کہ قرآن مجید میں حضور کی تمام بیویوں کو ایمان والوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6 ہے، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 22واں پارہ ہے۔ اس میں ایک مختصر سی آیت ہے اور آیت کا نمبر 6 ہے سورہ الاحزاب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ رب ذوالجلال نے فرمایا النبی، میرے نبی کریم علیہ السلام، اولا بالمؤمنین، مومنوں کے اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں، من انفسہم،
فرمایا نبی کریم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اولا بمانا اقرب، ایمان والوں کی جانوں سے بھی حضور قریب ہیں. اور پھر فرمایا وَأَزْوَاجُهُ، زوجہ کی جمع ہے ازواج، زوجہ بیوی کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے ازواج. وَأَزْوَاجُهُ کہ نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں. امہات تمہاری مائیں ہیں. تو جتنے ایمان والے ہیں حضور کی 11 ازواج مطہرات، کتنی؟ 11 ازواج مطہرات، یہ تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں. اور یہ بات سمجھ لیں کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا کل یوم وصال ہے، یہ عظیم ایسی شخصیت ہیں جنہیں رب نے سلام بھیجا، جنہیں ذرا غور کرو، کو معمولی بات ہے، جن کو رب سلام بھیجے. آپ کسی کی طرف کوئی قاصد بھیجیں، کسی کو پیغام دے کر بھیجیں، تو آپ کہتے ہیں میرا انہوں سلام بھی آکی. رب نے یہ سلام کس کے ہاتھ بھیجا تھا؟ جبریل امین کے ذریعے. پچھلے دروس قرآن میں آپ سن چکے ہیں کہ غار حرا میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جاتے اور نزول وحی کے آغاز سے پہلے حضور کی عادت مبارکہ بن گئی کہ مکہ مکرمہ میں ایک بڑا ہی باعظمت اور باوقار پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل نور. کیا نام ہے؟ جبل نور. اس کے اوپر ایک غار ہے، اور ایک دفعہ جو غار حرا پر آج کے دور میں چڑھ جاتا ہے، اس کی ٹانگوں کی جو حالت ہوتی ہے دوبارہ اس کے اوپر جانے کی اس کو ہمت نہیں ہوتی. یہ خدیجہ الکبریٰ وہ مقدس خاتون ہیں جو حضور کا گرم گرم کھانا تیار کر کے اور تیز تیز قدم اٹھا کر غار حرا پر حضور کا کھانا لے کے جاتے ہیں. اور یہ وہ خاتون تھی جن کے سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں غلام اور نوکر تھے. ہزاروں کے اعتبار سے اونٹوں پر مال لاد کر ملک شام تجارت پہ بھیجا کرتا تھا. ملکۃ العرب یعنی عرب کنٹریز میں سے اس وقت اس کا نام حجاز مقدس تھا، جسے آج سعودی عرب کہتے ہیں. اس کا کیا نام ہے؟ حجاز مقدس. یہاں سے قافلے بھیجتی تھی شام میں تجارت کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے کے بعد جب حضور نے، یہ پہلی مقدس خاتون ہیں، پہلی مومنہ ہے، پہلی اور پہلی مسلمان خاتون. میں تو کہا کرتا ہوں خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ، اسلام میں خاتون اول. سب سے پہلے جس خاتون نے حضور پر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا، کلمہ پڑھا، وہ ملکۃ العرب سیدۃ الجار العرب ام المومنین، مادر زہرا پاک سیدہ زہرا پاک کی اماں جان، حسن حسین پاک کی نانی صاحبہ. یہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضور پر ایمان لائی اور کلمہ پڑھا. جن کے سینکڑوں غلام اور نوکر ہوں، ایسی مثالی بیوی دنیا میں کہیں نہیں. کہ حضور کے نکاح میں آنے کے بعد اپنے وصال تک تمام سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے وفا شعار بیوی کی حیثیت سے زندگی گزاری. بڑی باوفا، بڑی خدمت گار. حضور نے فرمایا یہ خدیجہ الکبریٰ وہ ہے جس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا. یہ خاتون وہ ہے جس نے اس وقت میرا ساتھ دیا. اور
25 سال کی عمر مبارک نبی کریم علیہ السلام کی۔ کتنی عمر مبارک؟ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 برس کے۔ یہ پہلا نکاح ہے، 11 ازواج سے حضور نے نکاح فرمایا۔ لیکن تمام سامعین نوٹ کر لیجئے کہ حضرت خدیجہ وہ مقدس خاتون ہے جنہیں زہرا پاک کی ماں ہونے کی سعادت، حسنین کریمین کی نانی ہونے کی سعادت، سب سے پہلے مومنہ، سب سے پہلے ایمان لانے والی، حضور کے نکاح میں سب سے پہلے آنے والی، 25 برس حضور کے نکاح میں رہی۔ ازدواجی زندگی، نبی کریم علیہ السلام شوہر نامدار تھے، خدیجۃ الکبریٰ حضور کی رفیقہ حیات تھی۔ یہ ازدواجی زندگی نبی کریم علیہ السلام کی 25 سال پر محیط ہے، اور ایسی مثالی زندگی ہے کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی پاک باز خاتون تھیں کہ حضور سے نکاح سے پہلے، حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے پورے مکہ شہر میں لوگوں میں ان کا جو لقب مشہور تھا وہ تھا طاہرہ۔ ان کا لقب کیا مشہور تھا؟ طاہرہ کا معنی ہے پاک دامن۔ یہ پورے شہر مکہ میں، کیونکہ ان کے والد جو تھے نا بہت ایک عظیم شخصیت تھے، خویلد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے والد تھے، اور وہ اتنی فعال، اتنی محرک اور اتنی با اخلاق شخصیت تھے کہ ہر کسی کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، ہر کسی کی خیر چاہنا ان کی تربیت تھی۔ اور پورے مکے میں مشہور تھا کہ خویلد کی بیٹی جو ہے نا خدیجہ، یہ طاہرہ ہے، طاہرہ۔ اور ایک اور خاص بات نوٹ کر لیں کہ جب تک یہ حضور کے نکاح میں رہیں، ان کے وصال تک حضور نے دوسرا نکاح فرمایا ہی نہیں۔ دوسرا نکاح حضور نے فرمایا ہی نہیں۔ اور پھر ایک اور خاص بات کہ حضور کی ساری اولاد مبارک، وہ اس خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کے بطن اقدس سے حضور کی ساری اولاد ہوئی۔ 4 حضور کی صاحبزادیاں، 3 نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے۔ صرف ایک صاحبزادے ہیں جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، ایک صاحبزادے، وہ بالکل کم سنی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک صاحبزادے نبی پاک کے ایک بیٹے، ایک فرزند عظیم، وہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے۔ باقی 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں، یہ ام المومنین ملکۃ العرب سیدۃ الجار العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن اقدس سے حضور کی ساری اولاد۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا تھا۔ تو خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بہت بعد حضرت عائشہ حضور کے نکاح میں آئی مدینہ منورہ میں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یہ بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، کہ میں نے خدیجہ کو، ام المومنین کو دیکھا تو نہیں تھا، لیکن حضور گھر میں اکثر انہی کا ذکر کرتے تھے، ہمیشہ انہی کا ذکر کرتے۔ اور حضور اگر کوئی گھر میں بکرا ذبح کرتے، دمبا ذبح کرتے، چھترا ذبح کرتے، تو حضور، ہم تو چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کرتے ہیں نا گوشت کے ٹکڑے، حضور کیا کرتے تھے کہ ان کے اعضاء جو ہیں وہ صرف الگ الگ کرتے تھے، اور ذبح کرنے کے بعد ان عورتوں کے گھروں میں بھیجتے تھے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیاں تھیں۔ حضور ان کے گھروں میں گوشت بھیجا کرتے تھے، اور حضور اکثر ان کی باتیں کرتے گھر میں۔ حضور فرماتے کہ خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب پورے مکے میں سب میرے دشمن ہو گئے تھے، ایک بھی کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ فرمائی خدیجہ وہ ہے جس نے اس وقت میرے ساتھ دیا
اور دم آخر تک اس ساتھ کو نبھایا، میرے ساتھ دکھ سہے، میرے ساتھ تکلیفیں سہی، میرے ساتھ اذیتیں سہی، لیکن پوری زندگی اس نے اپنی زبان پہ حرف شکایت نہیں لایا۔ اب آپ جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ عورتوں کی فطرت کیا ہے۔ کسی اور عورت کی تعریف کی جائے تو عورت برداشت، دو بیویاں ہوں تو دوسری بیوی کا آپ اس کے سامنے نام نہیں لے سکتے، ورنہ گھر میں داخلہ بند ہو جائے گا۔ مگر پھر وہ دونوں ہی رکھ لے تو مینوں فارغ کر تینوں اون دے سوا کو نظر نہیں آتی۔ اب بڑی پیاری بات ہے حدیث میں، حضور ہر وقت تعریف کرتے، ذکر کرتے، اور حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کا بہت خیال رکھتے، گوشت بنا کے بھیجتے، جن کو ضرورت ہوتی ان کی مدد کرتے۔ تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا، منفی خیال نہ تھا، خیال یہ تھا تاکہ حضور کی زبان سے یہ پتہ چلے کہ کیا خوبی تھی خدیجۃ الکبریٰ۔ انہوں نے کہا حضور میں نے حضرت خدیجہ کو دیکھا نہیں، ام المؤمنین کو میں نے دیکھا نہیں، مگر آپ ہر وقت انہی کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کسی سے محبت ہوتی ہے بندہ اسی کا ذکر کرتا ہے۔ حضور کی 11 ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ محبوبہ ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی محبوبہ ہے۔ حضور ذکر پوچھا کہ بڑے پیارے لفظ ہیں، ان میں چاہتی یہ تھی کہ حضور کی زبان سے ان کی کوئی فضیلت کی بات سنوں۔ انہوں نے کہا حضور کیا دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی عورت ہی نہیں؟ کہ آپ ہر وقت خدیجہ کی باتیں کرتے ہیں اور کوئی عورت نہیں دنیا میں؟ چاہتے تھے کہ سرکار وہ خاص نقطہ جو ہے ان کی فضیلت کا وہ بتائیں۔ حضور نے فرمایا پھر عائشہ سن ذرا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کی 11 ازواج مطہرات تھیں، کسی بیوی کے بارے میں کبھی میری طبیعت میں رشک پیدا نہیں ہوا۔ رشک کا معنی پتہ کیا ہے؟ کاش میں بھی ایسا ہوتی۔ فرماتی ہیں 11 ازواج مطہرات، مگر مجھے رشک تھا کہ میں بھی اسی طرح کی بنوں جس طرح خدیجہ کی صفات تھیں اور خوبیاں تھیں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں ایک بات بتاؤں؟ فرمایا میں غار حرا میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، جبریل آئے میرے پاس اور مجھے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رب کریم نے بھیجا ہے، آپ کی رفیقہ حیات، آپ کی زوجہ مکرمہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کے لیے گرم گرم کھانا لے کے آ رہی ہے۔ وہ کسی نوکرانی کے ہاتھ بھی کھانا بھیج سکتی تھی، کسی نوکر کو کہہ دیتی کہ حضور کو کھانا پہنچا دو، لیکن وہ از خود گرم گرم کھانا اٹھا کر لاتی، اور یہ خبر جبریل دے رہا ہے۔ حضور سے کہتے ہیں وہ دیکھیے وہ پہاڑی کے اوپر تیز تیز قدم اٹھا کے اوپر چڑھ رہی ہے خدیجہ، اس کے ہاتھ میں گرم گرم سالن بھی ہے، اس میں گرم گرم روٹیاں بھی ہیں، ٹھنڈا پانی بھی ہے، اور آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیجہ آپ کے پاس آ جائیں تو انہیں رب نے سلام بھیجا ہے۔ آپ خدیجۃ الکبریٰ جب کھانا لے کے غار کے اندر آ جائیں انہیں رب کا بھی سلام دینا اور میرا بھی سلام دینا۔ اب یہ چوٹی کی فضیلت ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ بہت کم عمر پائی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے نکاح میں ازدواجی زندگی میں کتنے سال رہیں؟ 25 سال، اور 65 سال ابھی عمر مکمل نہ ہوئی تھی، کچھ کم تھی، کہ خدیجۃ الکبریٰ کا ہجرت سے 3 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ ہجرت مدینہ منورہ سے 3 سال پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا 65 سال کم و بیش کی عمر میں وصال ہو گیا، اور وصال سے چند لمحے پہلے نحیف کمزور اور آپ لیٹی ہوئی تھی، طبیعت ناساز تھی، تو حضور تشریف لائے ملاقات کے لیے، تو جبریل امین حاضر ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ نے آپ سے وفاؤں کی انتہا کر دی ہے،
ایسی پاک باز عورت، ایسی مقدس سیرت والی عورت جس کا اسلام پر احسان ہے کہ اپنی ساری دولت، اپنا سارا مال حضور کو پیش کر دیا کہ حضور یہ آپ کے ملک میں ہے، جہاں آپ کی مرضی ہے اسے خرچ کریں۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، خدیجہ نے مجھ سے کبھی کوئی آرزو نہیں کی، کبھی کچھ سے کوئی آرزو نہیں کی، کچھ مانگا نہیں۔ یا رسول اللہ ان کا آخری وقت ہے، دنیا سے رخصتی کا وقت ہو گیا، رب نے مجھے بھیجا ہے کہ خدیجہ سے پوچھیں کیا مانگنا ہے، کیا لینا ہے، کیا دے دیں۔ حضرت خدیجہ نے جو پہلا لفظ فرمایا، جب حضور نے فرمایا تو انہوں نے کہا کہ حضور تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ کہاں ہے؟ زہرا پاک آئیں، یہ خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد میں سے، حضور کی ساری اولاد خدیجۃ الکبریٰ سے، سوائے حضرت عبداللہ کے ایک بیٹے ماریہ قبطیہ سے، یہ سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی۔ انہوں نے سینے سے لگایا اور زار و قطار روئی حضرت خدیجہ، فرمایا میں رب سے اور کچھ نہیں مانگتی، اور نبی کریم علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی زہرا کا خیال رکھنا، میرے بعد اسے غمگین نہ ہونے دینا، میرے بعد اسے اداس نہ ہونے دینا۔ اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو گیا، اور جب حضور کا وصال ہوا اور بالکل حضور کا دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آیا تو بے عین ہی جس طرح مادر شفیقہ نے اپنی بیٹی کو یاد کیا، حضور نے بھی اپنے وصال کے وقت اپنی بیٹی زہرا کو یاد کیا۔ فرمایا میری بیٹی زہرا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ابا جان میں حاضر ہوں۔ جب قریب آئیں تو حضور نے سر اقدس پہ ہاتھ رکھا اور کان میں کوئی بات کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء الجنہ، مادر حسنین کریمین، زوجہ حیدر قرار، بانوے تاجدار حلق، حضور نے کان میں سرگوشی کی تو رونے لگی زار و قطار، زار و قطار رونے لگی۔ حضور نے پھر کان میں سرگوشی کی تو مسکرانے لگی، لیکن حضور نے منع فرما دیا کہ میری زندگی میں کسی کو یہ بات نہیں بتانی، میری زندگی میں کسی کو یہ بات بتانی نہیں، یہ ایک راز ہے۔ اور جب آپ کا وصال ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بس عائشہ نے پوچھا کہ زہرا وہ کیا معاملہ تھا، وصال سے کچھ وقت پہلے حضور نے کوئی بات کی تو تم رونے لگی اور بعد میں مسکرانے لگی، بات کیا تھی؟ فرمایا بات یہ تھی کہ حضور نے مجھے فرمایا کہ اے فاطمہ، اے زہرا، میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں، تم سے جدا ہو رہا ہوں، بیٹی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یہ آخری لفظ ہیں جو حضور نے اپنی پیاری بیٹی سے کہے۔ ہم کہتے ہیں وہ زیور فلاں کو دے دینا، وہ مکان ایسے کر لیں، سرکار نے ایک ہی بات کی ہے، زہرا الصلاۃ الصلاۃ، بیٹی میرے بعد نماز سے جڑے رہنا، نماز سے جڑے رہنا، نماز کا خیال رکھنا، حفاظت کرنا۔ اور میں رونے لگی کہ میرے ابا حضور دنیا سے جا رہے ہیں، جدائی ہو رہی ہے۔ جب حضور نے میری رونے کی کیفیت دیکھی تو پھر مجھ پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، فرمایا اے زہرا، میرے وصال کے بعد میرے گھرانے، میرے خاندان میں سے سب سے پہلے جو میرے پاس آئے گی وہ تو ہوگی۔ فرمانے لگی، اس پر میں مسکرانے لگی، خوش ہو گئی کہ ابا حضور کے جانے کے بعد پورے گھرانے خاندان میں سے مجھے حضور سے ملنے کا، میرے وصال کا وقت سب سے پہلے آئے گا، میں جنت میں حضور کے پاس پہنچ جاؤں۔ فرماتی ہیں میں مسکرانے لگی، اور آپ حیران ہوں گے کہ حضور کے وصال کے صرف 6 مہینے بعد، کتنے؟ 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کا بھی وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بڑا ہی مقام ہے، آپ کا بڑا ہی مرتبہ ہے، جنہیں رب نے سلام بھیجا۔
اور جب یہ کھانا لے کے اوپر غار حرا میں پہنچی تو حضور نے مسکرا رہے تھے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پوچھا آپ مسکرا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا خدیجہ آج تیرے مقدر کا ستارہ اوج ثریا پر ہے کہ آج تیرے رب نے، تیرے پروردگار نے تجھے سلام بھیجا، اور جو سلام لے کے آیا ہے روح الامین، روح الامین جبرائیل امین، وہ بھی تجھے سلام کہہ گئے. اتنی بڑی فضیلت کہ جب تک حضور کے نکاح میں رہیں حضور نے دوسرا نکاح. ایک چیز اور ساتھ ملا لیں، بڑا لطف آئے گا. یہ دونوں چیزیں میں نے عرض کر دی. خدیجۃ الکبریٰ ماں ہے حضرت زہرا پاک، نبی کریم علیہ السلام باپ ہیں. تو جب ماں کا وصال ہوا تو سب سے آخر میں اور سب سے آخری بات و کلام بیٹی سے کیا. فرمایا حضور میری فاطمہ کہاں ہے؟ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آیا، ماں نے بھی یاد کیا وصال کے وقت، ابا حضور نے بھی جو پوری کائنات کے رسول اعظم ہیں، حضور نے بھی بیٹی کو زہرا پاک کو یاد کیا. تو اندازہ فرمائیے کتنا بلند مقام ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ. اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر خدیجۃ الکبریٰ کے لیے بہت دعائیں فرماتے تھے، بہت دعائیں فرماتے تھے. جس طرح حضور نے جب تک خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب، سیدۃ الجار العرب، رفیقہ حیات سید المرسلین، جب تک نکاح میں رہی حضور نے دوسری شادی، دوسرا نکاح بعین ہی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے جب تک زہرا پاک نکاح میں رہی ان کے وصال تک تاجدار حلتا مولا کائنات اسد اللہ الغالب نے زندگی بھر اس بات کو نبھایا کہ زہرا پاک کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسرا نکاح ہی نہیں فرمایا. اور جب ان کا وصال ہوا تو مولا علی نے پھر کئی نکاح کیے، دوسری بیویوں سے بھی اولاد ہوئی، لیکن سید نہیں ہے. جو مولا علی کی اولاد دوسری بیویوں سے ہے وہ سید ہے. سید صرف وہ ہے بطور کاسٹ، بطور ذات. سید کا اجرا جو ہے یہ اولاد فاطمہ سے ہوا ہے، اولاد فاطمہ سے. آپ سید عالم کے دو ہی شہزادے تھے، سیدنا حسن مجتبیٰ، سیدنا حسین شہید کربلا. اب ان دونوں کی جو نسل چلی، حضور نے فرمایا ہر ایک کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، نسب بیٹے سے چلتا ہے. اور میرا نسب، میرا خاندان، میرا نسب جو ہے وہ میری بیٹی سے چلے گا. لہٰذا مولا علی پاک کی دوسری بیویوں سے جو اولاد ہوئی وہ سید نہیں ہے. سید وہی ہیں، یا حسنی سید ہیں یا حسینی سید. یہ حضور کا نسب ہے، حضور کا خاندان. حضور نے فرمایا کہ میرے نسب پر اور میری نسل پر اللہ کریم نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے. یہ ہے اولاد فاطمہ. شیخ سعدی ایسے ہی نہیں کہہ گئے الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. تو کل 10 رمضان خدیجۃ الکبریٰ کا یوم وصال تھا، تو میں نے اپنی نجات کے لیے، اپنی بخشش کے لیے کہ ان کی خدمات اہل اسلام کے لیے بہت ہیں. صرف یہی نہیں کہ حضور کی بیوی تھی، سارا مال دین پہ خرچ کر دیا. مشکل وقت میں اسلام کے عروج کے لیے، سر بلندی کے لیے حضور پہ خرچ کیا، ساتھ دیا. ان کا تذکرہ کرنے میں بھی برکت ہے. اکثر یہ میں حدیث سنایا کرتا ہوں، ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ. نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ. کیوں نہ ان کا ذکر کریں؟ قرآن میں آیت آ گئی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ کریم فرمایا میرے نبی کریم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. جی
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُم، یہ نقطہ نوٹ کیجئے، تمام بیویاں، زوجہ کی جمع ازواج، حضور کی کسی ایک بیوی کے بارے میں بھی، زوجہ کے بارے میں دل میں کوئی میل آ گیا تو پھر دیکھنا یہ قرآن کی نص ہے، حضور کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اس لیے جب بھی کسی حضور کی بیوی کا نام آئے گا تو یہ ساتھ ضرور لفظ بولا جائے گا، ام المومنین، ام المومنین، مومنوں کی ماں۔ اور ان کی قبر انور مکۃ المکرمہ میں جنت المالا میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی قبر انور، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ان کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے۔ اور اللہ توفیق دے، مکہ شریف سے جب مدینہ پاک جائیں، مکہ شریف سے نکلیں گے نا شہر سے، بالکل روڈ کے اوپر، بالکل روڈ کے اوپر، شہر سے چند کلومیٹر باہر نکلیں تو بالکل روڈ کے کنارے پہ ایک چار دیواری آپ کو نظر آئے گی۔ اس چار دیواری کے اندر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی ازواج مطہرات میں سے بڑی بلند مرتبہ حضور کی زوجہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، ان کی قبر انور جو ہے شہر مکہ سے نکلتے ہی، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور والدہ صاحبہ جب بھی جاتے تھے وہ ٹیکسی والے سے طے کرتے تھے، تو ٹیکسی والے رکتے نہیں ہیں، مکہ پاک سے جانا ہے مدینہ پاک، وہ کہتے ہیں اللہ اللہ معافی وقف، وہ کہتے نہیں ہم نے رکنا نہیں ہے، ہم نے واپس آ کے پھر وہاں سے بھی سواری اٹھانی، یہاں سے بھی اٹھانی۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں، والدہ صاحبہ فرمایا کرتی تھی کہ ہم اس سے، آپ کے ابا جان کہتے تھے کرایہ زیادہ لے لو، وہاں ہم نے 10 منٹ رکنا ہے، تو آپ وہاں بالکل کھڑے ہو جاتے، گاڑی روک کر نیچے اترتے تھے اور وہ دروازے کو لاک لگا رہتا ہے۔ والدہ صاحبہ فرماتی تھی کہ میں جب بھی وہاں سے گزرتی تھی دل نہیں چاہتا تھا کہ سلام کیے بغیر گزر جائے۔ اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وصال سے 2 دن یا 3 دن پہلے میرے یہاں بھتیجی ہوئی، میرے بھائی اسپین میں ہوتے ہیں، ان کے ہاں بیٹی ہوئی، تو والد صاحب کے وصال 2 دن بعد وصال ہو گیا تھا، تو والدہ صاحبہ تشریف لے گئیں اور جا کے کہا کہ بیٹے آپ کے عطاء المصطفیٰ کو اللہ نے بیٹی دی ہے تو اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ میں بالکل پاس بیٹھا ہوا تھا، والد صاحب کے آنسو آئے اور بڑی دھیمی آواز میں فرمایا اس کا نام ام المومنین حضرت میمونہ کی کنیز کے طور پر ان کی یاد میں اس بیٹی کا نام رکھنا ہے میمونہ۔ یہ وہ ہستیاں جن کے ناموں میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پاک خاتون، مقدس خاتون جو ملکۃ العرب ہے، سید التجار العرب ہے، رفیقہ حیات سید المرسلین ہے، سب سے پہلی مومنہ، سب سے پہلی صالحہ اور سب سے پہلے ایمان و اسلام قبول کرنے والی، زندگی بھر حضور سے وفائیں نبھانے والی اس خاتون کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اس کی برکت سے میری اور آپ کی مشکلیں اللہ آسان فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا